محرم کے آغاز سے ہی ہمارے اس بر صغیر میں بہت ساری بدعات و خرافات جنم لے لیتی ہیں، اور بہت سارے دیندار گھرانوں میں بھی ان بدعات و خرافات نے ڈیرے جمائے ہیں۔ مثال کے طور پر محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک سوگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ لوگ محرم کے آغاز سے ہی سیاہ لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ لوگ محرم کے آغاز سے ہی شادیوں کا سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، یعنی اس سال میں ہوئی تھیں، ان کو پہلے دن سے ہی نئی دلہن کو اس کے والدین کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ جوڑا اپنے گھر میں ہی رہتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے ان دنوں میں جدا رہتے ہیں۔ الغرض یہ تمام سوگ کی شکلیں بالکل بدعات اور خرافات کو رواج دینے والی ہیں۔ پہلی بات، سیاہ لباس پہننا یہ انسان کے لیے جائز ہے، لیکن اس کو سوگ کی علامت بنا لینا یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ کسی مرد کے لیے تو سوگ ہے ہی نہیں، اور عورت اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں، اور جس کا خاوند فوت ہوا ہے وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ یہ سوگ صرف عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں، اور وہ بھی عام عورتوں کے لیے 3 دن ہے، اور جن کا خاوند فوت ہوا ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو 3 دن کے بعد انہوں نے منگوا کر اپنے چہرے پر خوبصورتی کو کیا اور اپنا لباس بدلا، اور کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے اپنے والد سے عقیدت، پیار اور محبت نہ تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سمجھیں کہ اگر ہم شادی اس وجہ سے اس مہینے میں منقطع کر دیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے نواسہ کی شہادت ہوئی ہے، تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا اسلامی تاریخ میں صرف ایک شہادت ہوئی ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ وہ شہادت بہت مظلومانہ تھی، اور اللہ ان ظالموں پر لعنت کرے جنہوں نے آپ کو شہید کیا، لیکن سوچیں کہ کیا شریعت اسلامیہ میں اور تاریخ اسلامی میں صرف ایک شہادت ہے؟ کیا ان سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ تھی؟ کیا ان سے پہلے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ تھی؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ تھی؟ کیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت نہ تھی؟ بے شمار شہادتیں ہیں۔ اگر آپ کسی کی شہادت کو دیکھ کر اس مہینے میں نکاح سے رکنا چاہیں گے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جس مہینے میں شہید ہوئے اس مہینے میں بھی نکاح کی پابندی لگا دیں، جس مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس مہینے میں نکاح کی پابندی لگا دیں، جس مہینے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس مہینے میں بھی پابندی لگا دیں۔ اگر آپ یہ بات شروع کریں گے تو پوری اسلامی تاریخ کو اگر آپ کھنگالیں تو کوئی ہفتہ، کوئی عشرہ، کوئی مہینہ خالی نہ جائے گا، تو پھر تو ہمیشہ یہ شادیوں کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تو ہمیں بھی کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے اندر ان دنوں میں خاص بدعت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سبز رنگ کا لباس پہنا کر وہ گلی گلی محلے محلے ان کو بچوں کا چکر لگواتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ بندہ باہر جاتا ہے اور اچھا بھلا سامنے والوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حسین کے نام کا منگتا ہے، ہم اس کو کھلا پلا تو سب کچھ سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ جب تک یہ جوان نہیں ہوگا حسین کے نام کے اوپر مانگ کر کھائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں کس قدر بڑی جسارت ہے، اور یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین ہے۔ دیکھیں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں گئے تو صدقے کی کھجوریں بچوں نے پکڑ کر منہ میں ڈال لی ہوئی تھیں۔ صدقے کی کھجور
حسین رضی اللہ عنہ نے منہ میں ڈال لی ہوئی تھی، لیکن آپ نے انگلی مار کے باہر نکال کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے۔ افسوس کہ پیغمبر علیہ السلام تو ان کو ایک کھجور بھی نہ کھانے دے، اور آج ان کے نام کے منگتے بنا کر گلی گلی ان کے نام کے اوپر مانگا جائے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے اس محرم کے اندر 9ویں 10ویں تاریخ کو بہت زیادہ بدعات و خرافات عروج پا جاتی ہیں۔ ایک تو تعزیہ نکالنا، اور ایک اس کے اوپر ماتم کرنا، اپنے چہرے پہ مارنا، سینے پہ مارنا، اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے گریبانوں کو چاک کرنا، چھریوں کا استعمال کرنا، یہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے اپنے چہروں کو مارا، رخسار پہ مارا، گریبانوں کو چاک کیا، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آج اگر آپ محبت کی وجہ سے یہ کام کرنا جائز سمجھتے ہو، تو پھر تو اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اور بیسیوں صحابہ و تابعین اور اہل بیت شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا ان کے اوپر بھی ہم یہ کام شروع کر دیں گے؟ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ اور غور کیجئے، 10 محرم کو آپ کو ہر گلی کوچے چوراہے کے اندر سبیلیں لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ کس آدمی نے لگائی ہے؟ جس سے اگر آپ 11 مہینوں میں کسی وقت جا کے کہیں نا بھائی جان ٹھنڈا پانی پلا دو، تو 4 جھڑکیں دے کر آپ کو اپنی دکان سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور آج اسی حاجی صاحب نے ایک بہت بڑی سبیل لگا رکھی ہے۔ کیوں؟ یہ حسین رضی اللہ کے نام کی سبیل ہے۔ پیچھے جو سوچ ہے وہ ایک سوچ الگ ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن حسین رضی اللہ کے نام کی سبیل لگانا، اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کے دودھ پلانا یا پانی پلانا یا شربت پلانا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر چیز کو معروف کرنا، مشہور کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے ہاں پانی پلاؤ، دودھ پلاؤ، شربت پلاؤ، 11 نہیں 12 مہینے پلاؤ، لیکن اللہ کے نام کا پلاؤ۔ لیکن خاص دن کر کے اور باقی 11 مہینوں میں اس کا مانگنے والوں کو بھی نہ دینا، اور حضرت حسین رضی اللہ کے نام کے اوپر یہ کام کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنے دوست و احباب کو اور اپنے جاننے والوں کو ان بدعات و خرافات سے بچائیے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔